الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، الحمدللہ عز وجل۔ پھر ہم ایک مرتبہ اپنے ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی ہاں، ہم اپنے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام اور معلوماتی پروگرام قرآن ٹائم یہ لیے حاضر ہیں الحمدللہ عز وجل۔ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر ہم درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اور الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر دو سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ تجوید۔ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید۔ جی ہاں، اور دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اذکار نماز۔ جی ہاں، دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اذکار نماز۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، دو سیگمنٹ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے اذکار نماز۔ تجوید، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی سورت کی ایک آیت یا دو آیت کی مشق کرتے ہیں، اس کو درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، اور اذکار نماز سیگمنٹ کے اندر جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے جیسے ثنا ہے، درود ابراہیم ہے، التحیات ہے، دعائے ماثورہ ہے، یعنی جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کو بھی ہم درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ایف جی این چینل آپ کے لیے قرآن ٹائم پروگرام کے ذریعے آپ کو ایک طرف قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا رہا ہے، تو ایک طرف آپ کی اپنی نماز بھی درست کروا رہا ہے۔ تو کتنا پیارا پروگرام ہے یہ پروگرام۔ جب ایف جی این چینل پر آن ہو، ٹیلی کاسٹ ہو، تو آپ اپنی تمام مصروفیات کو سائڈ کر کر ایف جی این چینل کے سامنے آ کے بیٹھ جایا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اول تاخیر، اور جب بھی یہ پروگرام آن ایئر ہوگا، ٹیلی کاسٹ ہوگا، آپ اس کو دیکھتے رہیں گے اور پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، قرآن ٹائم کو دیکھتے رہیں گے اور قرآن ٹائم کے اندر آپ سیکھتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو بہت جلد 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر آپ اپنا قرآن پاک درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہوئی کہ اگر ہم 1 سال کے اندر، وہ بھی فری آف کاسٹ، اپنے فری ٹائم کے اندر قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ ہمارے پروگرام جو ہم پہلے کر چکے ہیں اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ایف جی این چینل کا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام اپلوڈ ہوئے مل جائیں گے پلے لسٹ کے اندر۔ اس سے پہلے ہم نے آؤ قرآن سیکھے یہ بھی پروگرام کیا ہے، جو پورا مدنی قاعدہ ہم نے مکمل آؤ قرآن سیکھے کے اندر پڑھایا ہے، تو آپ اس پروگرام کے ذریعے مدنی قاعدہ بھی اپنا درست کر سکتے ہیں، مدنی قاعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ایف جی این چینل کے وہ ویورز، وہ ناظرین جو ہمارے ساتھ ابھی جوائن ہوئے ہیں، فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ ہمارا پروگرام دیکھا ہے یا 2-4 پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے اور آپ کا ذہن بنا ہے
کہ چلیں ہم بھی قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، مگر یہاں تو بالکل بہت آگے سبق بڑھ چکا ہے، اب ہم پچھلا کیسے سیکھیں گے؟ تو آپ ہمت مت ہاریے، آپ مایوس مت ہوئیے۔ FGN چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر پورا آؤ قرآن سیکھے اپلوڈ ہوا ہے، وہاں پر پورا مدنی قاعدہ مکمل اپلوڈ ہے، وہاں پر آپ جا کے روزانہ ایک ایک سبق کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں، سن کر دیکھ کر مشق کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ مجھے امید ہے اگر آپ آؤ قرآن سیکھے کا پروگرام FGN چینل کے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ وہاں پر مدنی قاعدہ بھی پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ بڑے آسان انداز میں اور سہل انداز میں وہاں پر پڑھایا گیا ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آسان انداز میں اور احسن انداز میں قرآن پاک کو پڑھنا سکھائیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ سرکار والا تبار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قرآن پاک کھول لیجئے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ہم بڑی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو لے رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے انداز میں یاد کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں اور درست انداز میں اس کو پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے ہم اپنے مشق کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ درست انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ہم سورہ اخلاص پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ الکریم۔ جی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے سورہ اخلاص کی یہ پہلی آیت ہیں، تو یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جلدی پڑھنا سیکھ جائیں تو اس کو ہجے اور روا کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ہجے یعنی ملا کر اس کو پڑھنا سیکھیں۔ ایک ایک کلمے کو اگر آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ جلدی قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ الکریم اس کی ہجے کریں گے، پھر روا پڑھیں گے، اس کی مشق بھی کریں گے، اور اس میں جو قاعدے جاری ہوئے ان قواعد کا بھی ہم اجرا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی ہم پڑھتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل، ہاں ویری گڈ ماشاءاللہ۔ قل، قل، قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، قل ہو، قل ہو۔ ہاں اگر اس طرح ملا کر پڑھتے جائیں گے اور پیچھے سے بھی ملاتے جائیں گے تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قل ہو، قل ہو، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، قل هو، قل هو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ۔ هو اللہ، ہاں لفظ اللہ کے لام کو ہم پور کریں گے، ٹھیک ہے۔ هو اللہ۔ هو اللہ، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ۔ هو اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، حا زبر ح، اح اح، 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 دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، احد احد، احد۔ احد۔ ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اچھا جب ہم اس دال پر وقف کریں گے یعنی روکیں گے تو یہ جو تنوین ہے، ٹھیک ہے،
تو اس تنوین کو ہم ٹھیک ہے یہ دو پیش ہے, اس تنوین کو ہم سکون میں بدل دیں گے. کس میں بدل دیں گے؟ سکون میں. ہاں جزم میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے تو پڑھیں گے احد. کیا پڑھیں گے؟ احد. کیا پڑھیں گے؟ احد. جی اب ہم پیچھے سے ملا کر اس کو پڑھتے ہیں. قل هو اللہ. قل هو اللہ. قل هو اللہ. قل هو اللہ. احد. 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 ہاں اس میں زیادہ یعنی کہ زور نہیں ڈالیں گے. احد ایسے نہیں کریں گے, جلدی. احد. احد. ہاں ویری گڈ. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. چلے سب سے پہلے ہمارے دلشاد بھائی پڑھ کر بتائیں گے. قل هو اللہ احد. ماشاءاللہ مزید مشق کریں گے اس کی. جی اب ہمارے عبد المنان بھائی پڑھ کے بتائیں گے. قل هو اللہ احد. ماشاءاللہ. جی اب ہمارے نور الحسن بھائی پڑھ کے بتائیں گے. قل هو اللہ احد. اب ہمارے علی حسین بھائی پڑھ کے بتائیں گے. قل هو اللہ احد. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, ہم نے ایک آیت تو اس کی پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے. اب آگے دوسری بھی آیت بھی ہم سیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ سورہ اخلاص ہے, بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. حمزہ لام زبر ال. لام زبر ال. حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زبر ال. لام کھڑا زبر لا. لام کھڑا زبر لا. حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زبر ال. لام کھڑا زبر لا. لام کھڑا زبر لا. اللہ. 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 لفظ اللہ کے لام کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. کریں. ہاں اللہ. اللہ. ہا صاد پیش حس. ہا صاد پیش ہوش. اللہ حس. اللہ. اللہ حس. اللہ. صاد زبر صا. صاد زبر صا. اللہ حسا. اللہ صا. ویری گڈ ماشاءاللہ. اللہ حسا. اللہ صا. صاد زبر صا. صاد زبر صا. اللہ حسا. اللہ صا. جی ویری گڈ. میم زبر ما. میم زبر ما. صما. 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 دال پیش دو. دال پیش دو. صمدو. 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 اچھا جب دال پر ہم رکیں گے وقف کریں گے تو یہ حرکت کو ہم سکون میں جزم میں بدل دیں گے. پھر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ صمد. 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 اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, تو ہم نے سورہ اخلاص کو پڑھنا سیکھا انشاءاللہ الکریم. اس کی جو دو آیت ہے اس کے اندر کون کون سے قاعدے جاری ہو رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم یہاں پر جاننے کی, بورڈ پر سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ الکریم جو جو قواعد اس کے اندر جاری ہو رہے ہیں, کون کون سے قاعدے اس کے اندر لگ رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو اس کی بھی ہم دہرائی کرنے میں, اس کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے قل. ٹھیک ہے تو یہ جو لفظ قل ہے, ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو قاف ہے, کون سا قاف ہے اس کے اندر؟ بڑا قاف. کون سا قاف ہے اس کے اندر؟ بڑا قاف. کون سا قاف ہے؟ بڑا قاف. ہاں تو اس قاف کو ہمیں پور کرنا ہے, یعنی موٹا پڑھنا ہے, کیونکہ حروف مستعلیہ ان کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ 7. جی ویری گڈ ماشاءاللہ. تو حروف مستعلیہ جو 7 ہے اس میں سے قاف بھی ہے, اور قاف کو ہمیں پور کر کے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے
اچھا اس میں جو لام ہے اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے, اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے. اچھا پھر آگے آپ دیکھیں ہوا اللہ, تو ہوا اللہ میں جو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم کیا کریں گے, پور پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے, پور پڑھیں گے. کیا کریں گے, پور پڑھیں گے, کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر کیا ہے, زبر ہے, اور قاعدہ ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام کیا ہوتا ہے, پور پڑھا جاتا ہے. جی لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف یعنی واو پر زبر ہیں تو لفظ اللہ کا لام کیا کریں گے, پور پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں احد, احد کے اندر جو ہا ہے وہ بڑی ہا ہے, احد کے اندر جو ہا ہے وہ بڑی ہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو درمیان حلق سے ادا کر کے پڑھیں گے یعنی احد احد. اب اگر کوئی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین احد کی جگہ پر ہا پڑھتا ہے, دو چشمے والی ہا, جو ہوا اللہ میں جو ہا ہے نا وہ دو چشمے والی ہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا اللہ میں جو ہا ہے اور احد میں جو ہا ہے دونوں ہا اور ہا کی آواز میں فرق ہے. جو دو چشمے والی ہا ہے ہوا اللہ میں وہ شروع حلق سے ادا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہا ہا, اور جو احد میں ہا ہے وہ درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے یعنی ہا ہا. تب دونوں کی آواز میں فرق ہے. اب اگر کوئی احد, احد یہ بڑی ہا ہے, ہا حلوے والی ہا احد, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس کو احد پڑھتا ہے یعنی جو دو چشمے والی ہا ہے ہوا اللہ میں جو ہا ہے احد پڑھتا ہے تو دیکھیں اس کا معنی کتنا بگڑے گا. میرے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اب توجہ سے سنیے, یہ احد بڑی ہا سے جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے, اس کا میننگ بنتا ہے ایک, احد یعنی ایک. تو اس آیت کا ترجمہ بنے گا اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ, ہوا اللہ وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. احد کا معنی ہوتا ہے ایک, واحد, ایک. اب اگر کوئی احد کی جگہ پر ہا پڑھتا ہے احد احد, قل هو اللہ احد احد, احد نہیں پڑھتا, احد نہیں پڑھتا, احد احد پڑھتا ہے تو معاذ اللہ ہزار مرتبہ نہیں بلکہ لاکھوں مرتبہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, استغفر اللہ. اس کا معنی کیا بنے گا چھوٹی ہا سے, اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ بزدل ہے, استغفر اللہ. کتنا معنی بگڑ گیا. تو اب آپ سوچے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین کہ ہمیں درست مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا کتنا ضروری ہے. تو یہ ایف جی این چینل ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے درست مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا ہے. تو آپ اس کو انمول جانیں, غنیمت جانیں کہ ایسے پرفتن دور کے اندر, بھاگم بھاگی کے دور کے اندر آپ کو اپنی دعوت اسلام انڈیا ایف جی این چینل یہ آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو یہ سکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم اس کو درست مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں. تو احد کے اندر جو ہا ہے وہ بڑی ہا ہے, تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے, قل هو اللہ احد, هو اللہ احد, کس طرح پڑھیں گے, قل هو اللہ احد, ہاں احد, 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 ہاں بڑی ہا نکالیں گے, کس طرح پڑھیں گے, احد, ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا اب احد میں جب آپ اس دال پر رکیں گے یعنی وقف کریں گے, ٹھہریں گے, تو یہ دو پیش ہیں تنوین, ٹھیک ہے. تنوین کسے کہتے ہیں, دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو دو پیش ہے تنوین, تو جب آپ وقف کریں گے دال پر رکیں گے, ٹھہریں گے, اپنی آواز اور اپنی سانس کو دال پر توڑ دیں گے تو یہ دال کے اوپر جو تنوین ہے وہ سکون میں بدل جائے گی. کس میں بدلے گی, سکون میں, بدل جائے. ہاں. تو دال ہو جائے گا ساکن, دال کیا ہو جائے گا, ساکن, جی ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اب اس کو پڑھیں گے احد, کیا پڑھیں گے, احد, ہاں احدن نہیں پڑھیں گے, رکیں گے تو کیا پڑھیں گے, احد, کیا پڑھیں گے, احد, ویری گڈ ماشاء اللہ. اسی طریقے سے آگے والی جو آیت ہے اللہ الصمد,
اللہ الصمد. تو اللہ میں جو لفظ اللہ کا نام ہے پیارے بچوں، اس کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے. پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، الصمد میں جو صاد ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. ہاں. اب اگر کوئی یوں پڑھتا ہے اللہ الصمد، سمد یعنی پور نہیں کرتا ہے، باریک کرتا ہے، تو باریک کرے گا تو وہ سین والی آواز ہو جائیں گی. اور ہمیں صاد اور سین دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. صاد کو پور کرنا ہے اور سین کو باریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس کو صاد کو سواد 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 سین والی آواز نکال کر پڑھے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جب حرف بدل جائے گا تو معنی بھی بدل جائے گا. جیسا کہ ابھی آپ نے احد کے اندر دیکھا کہ ہا کی جگہ پر آپ نے ہا پڑھ دیا، حرف چینج کر دیا تو معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو اللہ الصمد کے اندر جو صاد ہے تو اس کو پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. موٹا پڑھیں گے. اللہ الصمد. کیا پڑھیں گے؟ اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. صمد. صمد. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اچھا، صمد کی دال پر بھی جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے، تو اس دال کو بھی ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کریں گے. کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. ہاں. تو سمدو نہیں، جب رکیں گے تو سمد پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ صمد. کیا پڑھیں گے؟ سمد پڑھیں گے. سمد پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ صمد. اچھا، جب دال پر رکیں گے تو دال ساکن ہوگا، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ 5 ہے: قاف، طا، با، جیم، دال. تو دال پر جب ہم رکیں گے تو دال ساکن ہو جائے گا. تو جب دال ساکن ہو، حروف قلقلہ ساکن ہو، تو ان میں جنبش ہوتی ہے، یعنی مخرج میں آواز لوٹتی ہے. صمد آواز لوٹ کر آئے گی. صمد صمد آواز مخرج میں رکے گی نہیں. صمد. اسی طریقے سے احد آواز مخرج میں رکے گی نہیں، آواز لوٹ کر آئے گی. احد، صمد. ٹھیک ہے. جو 2 آیت ہم نے پڑھی ہے تو انشاءاللہ الکریم اس کو ہم دہرانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک ایک کر کے، پہلے میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آپ اس کو پڑھ کر سنائیں گے. ٹھیک ہے. تو چلے سب سے پہلے میں پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آپ اس کو درست مخرج کے ساتھ آرام آرام سے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل قل هو اللہ هو اللہ احد. احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. ویری گڈ، ماشاءاللہ. چلے اب ہمارے پہلے دلشاد بھائی پڑھ کر بتائیں گے. ایک ایک آیت پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں. قل هو اللہ احد ویری گڈ، ماشاءاللہ. اللہ الصمد. اچھا، صمد صمد ایسا نہیں کرنا ہے، جلدی. صمد. صمد. ہاں، ویری گڈ، ماشاءاللہ. مزید مشق کریں گے، محنت کریں گے. جی اب ہمارے علی حسین بھائی پڑھ کر بتائیں گے. قل هو اللہ احد. ویری گڈ، اللہ الصمد. ماشاءاللہ. ہمارے علی حسین بھائی نے اچھا پڑھ کر بتایا. مزید محنت کریں گے، مشق کریں گے، کوشش کریں گے تو ہم درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اب ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اذکار نماز. دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اذکار نماز. جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جین چینل کے ناظرین، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے اذکار نماز. اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی مشق کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر درود ابراہیم کے کچھ کلمات کی مشق کری تھی. انشاءاللہ الکریم ہم اس کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے اور مزید آگے اس کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، مشق کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم اس کا جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، بچے ہیں، وہ بھی اس کو دہرا لیں گے. اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد
محمد وعلى وعلى آل آل محمد. محمد. اب آگے ہم چلتے ہیں کیونکہ کل پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. اب آگے ہم شروعات کرتے ہیں. کما صلیت. كما صليت. ہاں صلیت میں جو صاد ہے اس کو تو پور کریں گے مگر جو لام ہے اس کو پور نہیں کریں گے. یعنی اس طرح نہیں صلی نہیں ہے. صلیت صليت کما صلیت كما صليت کما صلیت كما صليت علی على ابراہیم إبراهيم علی ابراہیم. حمزہ ابراہیم میں حمزہ عین کی آواز نہیں نکالیں گے, ٹھیک ہے. ابراہیم إبراهيم اور با میں قلقلہ کریں گے یعنی آواز کو لوٹائیں گے. اب ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں. ابراہیم إبراهيم کما صلیت كما صليت علی على ابراہیم إبراهيم وعلی وعلى آل آل ابراہیم إبراهيم وعلی وعلى آل. آل حمزہ ہے آل آل وعلی وعلى آل آل ابراہیم إبراهيم انک إنك حمید حميد مجید. مجيد اب دونوں کو ملا لیں. حمید مجید حميد مجيد حمید مجید حميد مجيد حمید مجید. حميد مجيد. چل اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں. کما صلیت كما صليت علی ابراہیم على إبراهيم کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم کما صلیت كما صليت علی ابراہیم على إبراهيم علی ابراہیم على إبراهيم وعلی وعلى آل آل وعلی آل وعلى آل ابراہیم إبراهيم انک إنك حمید مجید. حميد مجيد. چلے ہمارے دلشاد بھائی اس کو پڑھ کر سنائیں گے تھوڑا تھوڑا. کما صلیت سے پڑھ کے بتائیں بیٹا تھوڑا تھوڑا. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. ماشاء اللہ سارے دلشاد بھائی کے لیے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. ہمارے دلشاد بھائی نے اس کو پڑھ کر بتایا. مزید بھی انشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کی پریکٹس کریں گے, مشق کریں گے, اور ہمارے ایف جی این چینل کے جو ناظرین ہیں پیارے بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم درود ابراہیم کو آج ہم نے انک حمید مجید تک پڑھا ہے اس کی بھی مشق کریں گے. ہمارے ناظرین بھی اس کی بھی مشق کریں گے انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ پروگرام میں ہم نئی آیت کے ساتھ نئے اذکار نماز کے ساتھ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے اور فیضان رمضان سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا. الہی خوب دے دے شوق قرآن